السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. کلاس میں بیٹھ کر کچھ لوگ دعائیں کیوں نہیں پڑھتے؟ انہیں نہیں ضرورت؟ اللہ کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ انہیں نہیں ضرورت؟ کیا خیال ہے؟ 3 جگہوں پہ دل کا جائزہ لینا چاہیے نا. کون کون سی ہیں وہ جگہ؟ ذکر کی مجلسوں میں، قرآن پڑھتے وقت اور تنہائی کے اوقات میں. اگر آپ لاسٹ ہیں تو پھر آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی بہت بڑے کرائسس ہیں اور آپ کو بہت اجتہاد اور جدوجہد کرنی پڑے گی ان سے نکلنے کی، کیونکہ آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ وہ مواقع ہیں جس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی چیزوں سے نکال کر ہمیں کیسی جگہ عطا کی ہے کہ جہاں بیٹھ کر ہر طرح کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں. ہم نے کھایا پیا ہے، ہم ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہیں، ہمیں مناسب مقدار میں روشنی مل رہی ہے، ہمیں اللہ کا ذکر سکھایا جا رہا ہے، ہم کر رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں ہوگی؟ اور یہاں بیٹھ کر بھی ہم باہر دیکھیں اور آگے پیچھے دیکھیں، یہ بدبختی کی علامت نہیں؟ کس کے ساتھ کر رہے ہیں ہم یہ زیادتی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں جو ملتی ہیں ان کا حساب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. تو اس لیے جب دعا کا وقت ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دعا. اور دعا کیسے کرنی چاہیے؟ ڈوب کے کرنی چاہیے کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ پوری طرح سمجھ بھی رہے تو اپنے آپ کو اس پر ٹرین کریں. اور یہی تو ہم نے سیکھا ہے کہ خوش رہنے کا راز اس میں ہے کہ انسان حال میں رہے، جو کام اس وقت کر رہے ہیں نا اس کو کریں، باقی چیزوں کو بھول جائیں. کیونکہ اگر آپ باقی چیزوں کو یاد بھی رکھتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس وقت آپ اٹھ کے کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. تو جو آپ چھوڑ کر آ گئے ہیں وہ چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور آنے والا وقت تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیسا ہے. اس کے لیے کیا کر سکتے؟ ہو سکتا ہے آپ ایک بات سوچ لیں اور کوئی دوسری نکل آئے. تو اس لیے یہ جو یکسوئی اور اجتماع القلب، یعنی دل کا ایک جگہ پر اکٹھا ہونا اور اپنے نصب العین کی طرف نظر رکھنا، اپنے مقصد کو سامنے رکھنا، یہ خوشگوار زندگی کی علامتیں ہوتی ہیں. اس سے انسان خوش بھی رہتا ہے اور آئندہ بھی خوشی اس کو ملتی. آپ کیوں ادھر ادھر دیکھ رہی؟ کچھ ہو گیا؟ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ تو جب تک ہم فوکس ہونا نہیں سیکھتے، نہ کلاس میں نہ نماز میں، جو بھی کوئی کام ہم نے کرنا ہے تو نہ اس کام کی کوالٹی ہوتی ہے اور نہ ہم اپنے مستقبل میں اپنے ساتھ کو بھلائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے لیے کسی پر احسان نہیں، نہ کسی استاد پر اور نہ کسی اور انسان پر، صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے جو کر رہے ہیں اس پر پوری توجہ کیجیے. ٹھیک ہے؟ چلیے یہ تو بند کر دیجیے جو سامنے بلب ہے کیونکہ آنکھ میں پڑتا ہے. چھت والی بس ٹھیک ہے، اس کو آن کیجیے کیونکہ ایسے وہ جو ہے نا کہ ایک سین نہیں نظر آتا، کہیں لائٹ ہے کہیں نہیں ہے، وہ عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے. کیونکہ ماحول بھی انسان کے سیکھنے سکھانے پر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کون کون سے اسباب پڑھے ہیں؟ 3 طرح کے: دینیہ، طبیعیہ اور عملیہ. یہ تینوں آپ نے یاد رکھنے، کیونکہ بعض لوگ دینی اسباب پہ تو بڑی توجہ رکھتے ہیں لیکن خود بھی گندے رہتے ہیں، ماحول بھی ان کا گندا ہوتا ہے اور ان کے اندر کوئی کامن سینس بھی نہیں ہوتی کہ جہاں بیٹھے ہیں اس کو صاف ستھرا کر لیں، ڈسپلن کر لیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کوئی داغ کبھی کسی کو نظر آیا تھا؟ کیا آپ کا ماحول صاف ستھرا ہوتا تھا؟ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی صحرا میں ہیں، آپ جنگل میں ہیں، آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، کہاں ہیں، ڈیپینڈس کہ آپ وہاں رہتے کیسے، آپ کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے. کیونکہ یہ جو ماحول کی صفائی ہے اور ماحول کے اندر خوبصورتی جو ہے، جتنی بھی انسان کی استطاعت میں ہو، وہ بھی انسان کی طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ گندے مندے بن کے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. تو طبیعی اسباب جو ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اپنے انوائرمنٹ اور اپنے سراؤنڈنگ کو صحیح رکھنا، جس کے معاملے میں ہم زیرو پر ہیں بحیثیت قوم کے. کسی سڑک پہ باہر نکل کے دیکھیں،
اب یقین ہی نہیں آتا کہ یہاں انسان بستے ہیں. جانوروں سے تو یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جہاں سے گزرتے جائیں وہاں گندگی پھیلاتے جائیں, لیکن انسانوں سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی. لیکن جب انسان بھی کھا کے چھلکے سڑک پہ پھینک رہے ہو تو ان کے انسان ہونے میں شک ہونے لگتا ہے. جی اب آپ بولیے. کل ہم نے پیج 36 پہ یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پہ غور و فکر کیا جائے, اور پھر جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا وہ خیر کثیر میں سے, اور مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ دیا ہے اگر ہم اس پہ غور کرنا شروع کریں. اس کا ایکسپیرینس مجھے آج رات ہوا یہ کہ کل رات کو جب کھانا کھانے کے بعد مطلب سونے کے لیے ٹائم ہونے والا تھا تو مجھے یہاں کان کے پاس سے یہاں گلے تک نا سویر قسم کا پین شروع ہو گیا, اور اس پین کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور میرا موڈ آف ہوتا گیا اس کے ساتھ ساتھ, اور مطلب منہ بنا لیا اور رونے والی ہو گئی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, اور سب میٹرس بچھا ہوا تھا اس پہ جا کے لیٹ گئی اور اوپر چادر وغیرہ کی اور تکیا لیا اور آرام سے مطلب لیٹ گئی کہ اب تو کسی سے بات نہیں کرنی. میں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ جو میری آس پاس کی فرینڈس کی وہ نوٹ بھی کر رہی تھی کہ اس کا موڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. انہیں یہ لگا کہ مجھے کسی نے کچھ کہا ہے. اب اس کا ریئیکشن مطلب ایک دم سے نیگیٹو بھی ہوا کہ سب نے سمجھا کہ اس کو کسی نے کچھ کہہ دیا, لیکن وہ پین تھا. اچانک اس لیٹے لیٹے میں مجھے ایک دم سے اسی ٹائپ کے خیال آئے کہ ہم نے تو آج شکر کے بارے میں پڑھا تھا اور یہ سب. تو میں ایکچولی میرپور سے بلانگ کرتی ہوں, تو میں میرپور سے ایک دن ہاسٹل میں آ رہی تھی اسلام آباد, تو ریڈ سائن تھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا جو مانگ رہا تھا. اس کا پورا باڈی پوسچر بالکل ٹھیک تھا, اس کے فیس کی یہ چیز یہ سب چیز بالکل ٹھیک تھی, لیکن اس کی آنکھ کے یہاں سے گوشت کا بہت بڑا لوتھڑا لٹک رہا تھا, اور وہ اسی کو ہاتھ میں پکڑ کے مانگ رہا تھا کہ پیسے چاہیے. رات کو وہ بڑی بات ایک دم سے دماغ میں آئی تو مجھے لگا کہ مجھے یہاں صرف درد ہے, اس کا وہ جو لٹک رہا تھا اس کا بوجھ وہ اپنے ہاتھ میں لے کر چل رہا تھا. تو اس ٹائم خیال آیا تو پھر اٹھی اور پھر ڈاکٹر سے جا کے کہا کہ دوائی دیں, اور پھر دوائی لی, اس کے بعد فریش ہوگی ایک دم سے. یعنی ہمیں خیالات آنے جب آپ ناراض ہو کے لیٹی رہتی تو شاید پڑا نہ ہوتا تو میں بھی ایسا ہی ہوتا. بالکل بالکل, کیونکہ کوئی بھی سچویشن فوری طور پر یہ سوچیں اس سے ورسٹ بھی تو ہو سکتی تھی, اور جو ہی ہم سوچیں گے اس سے ورسٹ ہو سکتی تھی, آج کے لیسن میں بھی یہ چیز آ رہی, تو پھر جو اس وقت کا حال ہے وہ ہمیں بہت بہتر محسوس ہوگا. پروا. السلام علیکم. کل میں نے یہ بات سوچی کہ جب ایک مومن پہ مصیبت آتی ہے یا اس کو ہم ہوتا ہے یا غم ہوتا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کے قریب ہو, وہ اللہ کے ساتھ شیئر کر کے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے. بالکل بالکل, یعنی فوری طور پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے انسان کو. جی آپ. آج ہم گروپ لے رہے تھے تو اس میں ہماری ٹیچر بتا رہی تھی کہ آپ کو نا اگر پین کسی بھی جگہ پین ہو تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ میری اس جگہ پہ پین نہیں ہے, میری ٹانگوں میں درد نہیں ہے, دل میں نہیں ہے. بالکل. تو اتنی اچھی مجھے ان کی یہ بات لگی کہ واقعی جب ہمیں پین نہیں ہوتا تو تب ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے, اور جب پین ہوتا تو ہر کسی کو بتاتا ہے مجھے یہاں بھی درد ہے وہاں بھی. اور پھر اس طرح سے وہ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہی تھی کہ ان کے مطلب ایریا میں لوگوں کی گیس جاتی ہے لیکن ان کی کبھی نہیں گئی, اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی گیس نہیں تھی ان کے گھر میں نا, تو کہتی ہیں وہ بھی اور ان کے بچے بھی ہم مطلب سارا ٹائم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شکر ہے پہلے ہماری گیس تھی, مطلب آپ نے ہمیں گیس دی ہوئی تھی, مطلب ہم نہ شکرے نہیں ہیں, آپ کی شکر گزار بننے. اور کہتی ہیں اس کے بعد ہماری گیس آ گئی اور پھر نہیں گئی. الحمدللہ. جی آپ. السلام علیکم. استاذہ کل ہم لوگ نیچے بیٹھے تھے تو ابھی یہ لیسن شروع ہونا تھا, مجھے نہیں پتا تھا اس لیسن میں کیا ہے. تو اب جب میں نیچے سے نیچے گئی تھی تو میں نے اپنا بیگ نے ایک چیئر پہ رکھ دیا تھا اور پھر میں باہر چلی گئی. جب میں روم میں آئی تو وہ ہال تقریباً فل ہو رہا تھا اور کافی زیادہ ہو چکا تھا, تو میرا بیگ نہیں مل رہا تھا, اب چیئر پہ بیگ نہیں تھا, تو میں اتنی پریشان تھی, میرا بیگ کدھر گیا. اور ایک اسٹاف کی باجی تھی, میں نے بتایا تو وہ بھی پریشان ہوگی, کہتی ادھر کہیں دیکھیں. تو پھر میں ہر کسی کے پاس جا کے دیکھ رہی تھی یہیں کہ میرا بیگ ہوگا, تو پیچھے مجھے ایک اچھی سے اچھی چیئر پہ اپنا بیگ ملا, رکھا ہوا تھا کسی نے. تو میں نے دیکھا وہ خالی چیئر میں اس پہ بیٹھ گئی, ظاہر میرا بیگ تھا تو میں بیٹھ گئی. اب یہ ہوا کہ جب کلاس سٹارٹ ہوئی وہ کسی کی چیئر تھی, تو وہ جو آئی تو انہیں ظاہر برا لگا. وہ شروع میں مجھے سمجھ نہیں آنا تھا یہ کس کو کہہ رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں, کیونکہ میری تو مجھے خود کسی نے بیگ ادھر رکھا ہوا ہے, اور وہ اتنا دل پہ بوجھ ہو گیا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں نے آپ کی چیئر نہیں لی ہے وہ. اور جیسے یہ اسٹارٹ ہوا لیسن کے دل پہ بوجھ ہو دباؤ ہو تو اللہ کا ذکر کرے, تو میں نے کاؤنٹر نکال کے وہ شکر. اور اس سے الحمدللہ اتنا زیادہ فرق پڑا تھا کہ جب آپ نے بریک دی تھی نا تھوڑی سی شارٹ بریک, اس میں نے چیک کیا کہ الحمدللہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. جیسے وہ دباؤ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا, وہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. دباؤ کا علاج ذکر ہے مختصر سے الفاظ میں. السلام علیکم.
میم کل یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے نیچے جانا تھا تو میں بہت زیادہ اپسیٹ تھی اور بہت زیادہ رونا آ رہا تھا. واش روم بھی گئی, آنسو وغیرہ صاف کیا. جب میں آ کے نیچے بیٹھی مجھے نہیں پتا تھا کہ کل کے لیسن میں کیا پڑھنے والے ہیں نا ہم. تو جب ہم نیچے بیٹھے اور لیسن سٹارٹ ہوا تو سب سے پہلے تو آ گیا اللہ کا ذکر. اچھا میں نے وہ دل میں جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد کہ نعمتوں کو یاد کرو. میں نے کہا اچھا میں دیکھوں کہ ادھر میرے ارد گرد نعمتیں کیا ہیں. مجھے وہ چیز فیل ہو رہی تھی کہ میں نیچے بیٹھی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے, تھوڑے ورڈز بھی آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ آ رہا تھا, تو وہ مجھے رونا آ رہا تھا اس بات پہ. پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ ہم نا نیچے بہت کھلے ہو کے بیٹھے ہیں, جبکہ یہاں جب ہم اوپر آتے ہیں نا تو ہم بہت تنگ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اوپر اے سی تو ہے لیکن سفوکیشن وغیرہ کا بھی, لیکن نیچے اتنا نہیں تھا, تھوڑی ڈسٹربنس تھی. لیکن میں نے جو ہے اپنے وہ ارد گرد والی نعمتوں کو یاد کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی دل میں کہ اللہ جی میں یاد کر رہی ہوں نعمتوں کو, مجھے سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے, لیکن پلیز کل سے اوپر بٹھا دیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تو دوبارہ اوپر. الحمدللہ شکر کا بدلہ چاہیے. پیج 38 لائن نمبر 5. ٹھیک ہے. فَيُجَاهِدُ قَلْبَهُ, دل سے لڑنا. کیسے لڑتے ہیں دل سے؟ اپنے آپ سے کیسے لڑتے ہیں؟ دل جب میلا ہوتا ہے یا دل میں بہت خواہشات بھر جاتی ہیں, یا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا, یا دل بیمار ہوتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور اس کو حق بات پر, صحیح کام پر, صحیح چیز پر لانا پڑتا ہے. اس کے لیے روئیں, تڑپیں, کچھ کریں, لیکن اپنے آپ کو بری چیزوں سے, بری خواہشات سے باز رکھیں اور صحیح چیز کی طرف لے کر جائیں. اور اس کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ نفس کے خلاف کام کریں. یہ اس کا علاج ہے. ویسے بھی سب بیماریوں کا علاج یہی ہوتا ہے کہ اس کے اپوزٹ سے ٹریٹ کرتے ہیں ان کو. اگر آپ کو سردی لگ جائے تو علاج کیسے کرتے ہیں؟ گرم چیز. آپ کو نہیں مجھے تو ٹھنڈ لگی ہے, ٹھنڈا دو کچھ. تو بعض نفسیات دان یا سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ عموماً لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جو تمہارا دل چاہے وہ کر لو, یعنی جو تمہاری خواہش ہے پوری کر لو. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں حرام ہے, حلال ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, بس تمہارے دل میں آ گیا, اب اس کو نکلنا ہی چاہیے, اس کو پورا ہونا چاہیے. تو یہ تو اس کا علاج نہیں ہے. علاج تو اپوزٹ میں ہے. یاد رکھیے ہر بیماری کا علاج اس کے اپوزٹ میں ہے. تو دل کا علاج کس میں ہے؟ اس کے اپوزٹ میں. جو وہ کہتا ہے نا وہ نہیں ماننی. ان النفس لامارۃ بالسوء. اور جب آپ اپوزٹ کریں گے, کچھ بھر گیا تو نکالیں گے, صاف کریں گے, یہی تزکیہ ہے. جو چیزیں جو جھاڑ جھنکار الٹی پلٹی اگ گئی ہے اندر, اس کو نکالیں گے. جب کسی بھی چیز کو اکھیڑا جاتا ہے تو درد ہوتی. زمین سے پودے وغیرہ اکھیڑتے ہوئے تو ہمارے ویسے ہی درد ہوتی ہے نا کہ ہائے یہ نکال دیے گئے ہیں زمین سے. کبھی بھی اکھڑے ہوئے میں دیکھتی ہوں تو مجھے وہ سین اچھا نہیں لگتا, کوئی درخت اکھڑا پڑا ہو یا کوئی پودا نکلا پڑا ہو. لیکن چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ اپنے جسم پہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی بال اکھیڑنا, کیسا ہوتا ہے بال اکھیڑنا؟ پینفل ہوتا ہے نا. کوئی مجھے اپنا ایکسپیرینس بتا رہا تھا کہ ان کی شاید شادی تھی کیا, کسی نے کہا تھریڈنگ کرا لو. کہتی ہے جب میں تھریڈنگ کرانے لگی تو میں اتنا چیخی, اتنا روئی, یہ شاید پہلی دفعہ ہی کر رہی تھی جو بھی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اکھیڑنا ہوتا ہے یا ڈسلوکیٹ کرنا ہوتا ہے, یا کسی بھی چیز کو جس چیز کا وہ عادی ہو جائے اس سے ہٹانا ہوتا ہے, یہ سب کچھ کیا ہے؟ کسی نشے کو چھڑانا ہوتا ہے. تو دل کے بھی نشے ہوتے ہیں, وہ بھی بعض چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے اور اس وقت تک چین نہیں پاتا, خوش نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو فیڈ نہیں کرتے. اور کچھ فیڈ حلال نہیں ہوتی, حرام ہوتی ہے. اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ کو دل مجبور کر دے گا کسی غلط کام پر, اور آپ سب کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے وہ غلط کام کر جائیں گے, حالانکہ آپ کو پتہ وہ غلط ہے. کیوں کر جائیں گے؟ دل چاہ رہا تھا. مثلاً کسی پر غصہ نکالنا, کسی کو ملامت کرنا, کیونکہ آپ کو اس پر غصہ آیا ہوا ہے, لہذا اب آپ کو جو جی میں آئے جائز ہے ناجائز ہے بولنا ہے, کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے دل میں رکھ لیا تو پھر وہ بیماری بن جائے گا. تو اچھا غصہ نکال دیا جائے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں غصہ نکال دینا چاہیے, تو پھر انسان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ والکاظمین الغیظ,
اس کا گھونٹ پی جانا چاہیے. اور سب سے بہترین گھونٹ جو کوئی پیے وہ غصے کا گھونٹ ہے بڑا مشکل. اچھا اس وقت وہ کڑواہٹ تو سخت لگتی, بڑی ہی تکلیف ہوتی. یہ جو جہاد ہے نا, جہاد بالنفس جس کو کہتے ہیں, یہ جاہد قلبہ جو ہے نا, یہ دراصل جہاد بالنفس ہے. تو جب انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے نا, وہ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے, بڑا تکلیف دہ. کیونکہ بعض اوقات کچھ ایسی خرابیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر جن کا علاج اسے خود ہی کرنا پڑتا ہے, کوئی اور نہیں اس کی مدد کر سکتا. کیونکہ آپ کبھی کسی کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں نا, مثلا آپ کے دل کے اندر کوئی خرابی ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ خرابی ہے, تو آپ چاہتے ہیں اس کی اصلاح ہو. اب آپ کسی کو بتانے لگتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی سمجھ لیتا ہے. اچھا پھر آپ کیا کرتے, پھر آپ اور الجھتے ہیں, میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں ویسے ایسی ہوں نہیں, تم میرے بارے میں یہ مت سوچنا, میں یوں نہیں ہوں. ساتھ ساتھ اپنا مرض بھی بتاتے ہیں, ساتھ ساتھ خود ہی دفاع بھی کرتے ہیں, خود ہی توجیحات بھی کرتے ہیں, اور وہیں پہ وہیں رہتے ہیں. علاج کچھ بھی نہیں ہوتا. حل کیا ہے, کیا کرو, اپوزٹ کر لو, نہیں مانو اس کی. جب ایک بات صریحاً پتہ چل رہی غلط ہے, نہیں مانو اس کی, ورنہ تو ایسے کھڈے میں جا گرائے گا کہ نکلنا مشکل ہوگا. دنیا میں بھی ذلت ہوگی, یاد رکھیے, دنیا میں بھی ذلت ہوگی, اور آخرت کی ذلت کا تو مت پوچھ. جی سازا, ابھی پرسوں شام کو جب کھانا کھا رہے ہیں, موڈ میرا بالکل اچھا تھا, تو ایسے یکدم کو بات ہوئی ہاسٹل میں نا کہ میرا موڈ بھی خراب ہونے لگا, مطلب اچانک سے نا مجھے یکدم جیسے ایک بندے پہ وار نہیں کرتے, نہیں یکدم میں ایسے گئی ہوں مطلب کسی کام سے, تو یکدم آگے سے کہا گیا کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, اور مجھے پتا بھی نہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا نا. تو شاید انہیں غلط فہمی ہوئی ہے, کچھ ایسا ہوا نا, تو میرا دل تو بہت کیا, جیسے بندے بس سے آتے ہیں کہ آگے سے بول لو, تم کیوں سن رہی ہو نا چپ کر کے. پھر میں نے کہا نہیں چپ کر جو, کوئی بات نہیں, ایک تو ہم گیسٹ آئے ہوئے, دوسری چلو کوئی بات نہیں ہو جاتی ہے. بعد میرے پتہ چل گیا کہ غلط فہمی ہوئی تھی, اور ساتھ ہی مجھے کہا گیا کہ مطلب آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے, اٹس اوکے, جو ہوا سو ہوا. اور میں دل میں اتنی پریشان تھی, میں سوچ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہوا گیا, مطلب وہ جو اٹیک ہوتا ہے نا بندے پہ, وہ ذہن سے نکل نہیں رہی تھی نا بات, اور مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا, اور میں اتنی پریشان تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا, اور میں سوچتی رہی, میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کو بتائیے بات کرنے لگی کہ جب ہم کسی پہ غصہ نکالتے ہیں اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے, جب ہم وہی چیز ہم اللہ تعالیٰ سے شیئر کر لیتے ہیں نا, تو مجھے اس سے اتنا سکون ملا. میں کہ اللہ تعالیٰ جی میں کسی کو نہیں بتا سکتی, کہ حالانکہ بات چھوٹی سی تھی لیکن مجھے بہت بڑی لگ رہی تھی, تو میں اللہ تعالیٰ جی آپ سے شیئر کرتی ہوں, تو پلیز میرے دل کو سکون دے دینا. اور میں مطمئن ہو گئی, اور کل کا سارا لیکچر اس بات پہ تھا. میں سوچی تھی شاید اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا رہے ہیں, جب یہ بات آئی نا کہ جب آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے سمجھو اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے ہیں, اور میں سوچتی اللہ تعالیٰ واقعی مجھ سے پیار کرتے ہیں, کہ میں اتنی اچانک اٹیک, اور تو بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ چیز کیا ہے. اور جب بھی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بتانی چاہیے, اور ادھر رو لینے سے بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے روئیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے سے بہت دل مطمئن ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم پر جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ کسی ریزن سے آتی ہے, یہ بھی یاد رکھیے. سبب کوئی بھی بن جائے, کوئی ناسمجھ بن جائے, کوئی سمجھدار بن جائے. بعض اوقات سمجھدار ہوتے ہوئے لوگ بڑی بڑی بے وقوفیاں کرتے ہیں, یہ بھی سوچ لینا چاہیے. یعنی کبھی یہ نہ سوچے کہ جو سمجھدار ہے وہ ہمیشہ سمجھداری کرے گا, وہ بھی انسان ہے, اس سے بھی بھول ہوگی, غلطی ہوگی, ٹھیک ہے. تو لوگ کچھ بھی کریں, جو ہو گیا ہے نا, جو کچھ پیش آ گیا ہے, یہ کسی ریزن سے آیا ہے, اور وہ ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح چاہتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ کیا ہوگا, آیت پڑھیں سورۃ التغابن, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا, اللہ اس کو راہ دکھا دے گا, اس کو صحیح وجہ بھی بتا دے گا کہ تم پر یہ بات آئی کیوں تھی. دیر از اے ریزن. اور ایک آنکھ دیکھتی ہے جو ہو رہا ہے حالات و واقعات, اور ایک دیکھتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ. جس دن آپ کو وہ پیچھے کی وجہ سمجھ آ گئی نا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہوا, اس دن آپ سمجھے کہ اللہ نے آپ کو حکمت دے دی. یعنی کسی بھی مسئلے, مصیبت, وجہ, کوئی چیز اللہ نے آپ کو دکھا دی, کوئی شخص آپ سے کچھ مانگنے آ گیا, کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ جس کو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے, تو سوچے کہ یہ کیوں ہوا. اور اگر نہ سمجھ آئے تو یہ بھی دعا کیا کریں, اللہ مجھے اس کی وجہ سمجھا دے. میں اس طرح مانگتی ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے اس کی حکمت دے دے, اس کی وجہ بتا دے, یعنی میری رہنمائی کر دے, مجھے ڈائریکشن دے دے کہ اب اس موقع پر مجھے کیا بہیو کرنا ہے, کس طرح لینا ہے, تاکہ کہیں میرا ری ایکشن وہ نہ ہو کہ جو تجھے ناپسند ہو.
ٹھیک ہے, چلیے آگے چلتے ہیں. اگر وقت بچا تو ضرور آپ سے ڈھیروں باتیں کروں گی, ورنہ لیسن پورا نہیں ہوگا اور ٹائم ہمارے پاس کم ہے, تو اس لیے اس پر بھی صبر. ہو سکتا ہے ہماری باتوں سے زیادہ اس کتاب سے ہمیں کچھ سیکھنے کو مل جائے انشاءاللہ.